اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل کے برے خیالات اور وسوسوں کو معاف کر دیا ہے۔ ان پر کسی قسم کا مواخذہ نہ ہوگا جب تک ان پر عمل نہ ہو اور زبان سے نہ کہا جائے۔ تشریح میں حضرت فرماتے ہیں انسان کے دل میں بعض اوقات بڑے گندے خیالات اور خطرات آتے ہیں، اور کبھی کبھی منکرانہ اور ملحدانہ سوالات اعتراضات بھی دل و دماغ کو پریشان کرتے ہیں۔ اس حدیث میں اطمینان دلایا گیا ہے کہ یہ خیالات اور وساوس جب تک کہ صرف خیالات اور وساوس کی حد تک ہوں، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ ہاں، جب یہی خیالات خطرات و وساوس کی حد سے بڑھ کر اس شخص کا قول یا عمل بن جائے تو پھر ان پر مواخذہ بھی ہوتا ہے اور محاسبہ بھی ہوگا۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، کبھی کبھی میرے دل میں ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جانا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا کبھی کبھی میرے دل میں ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جانا مجھے اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں ان کو زبان سے نکالوں۔ یعنی کہہ لیں کفریہ کلمات اس کی زبان پہ خیالات پہ آتے ہیں، مختلف سوالات اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی حمد اور اس کا شکر ہے جس نے اس کے معاملے کو وسوسہ کی طرف لٹا دیا ہے۔ تشریح میں حضرت فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ یہ غمگین اور فکر مند ہونے کی بات نہیں، بلکہ اس پر اللہ کا شکر کرو کہ اس کے فضل اور کرم اور اس کی مدد نے تمہارے دل کو ان برے خیالات کے قبول کرنے اور اپنانے سے بچا لیا ہے، اور بات صرف وسوسہ کی حد سے آگے نہیں بڑھی، ورنہ آگے جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ اس سے چلا جاتا۔ یعنی دل کے اندر خیالات آئے برے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں آگے، یا صحابہ کرام کی ذات کے بارے میں آگے، کہ جس طرح آج جو ہے وہ مختلف عقائد ان کے بارے میں سنے جاتے ہیں کہ صحابہ کرام پر اعتراضات یا انہوں نے یہ کیا فلاں کیا۔ جب یہ چیز کی ابتدا ہوتی ہے وہ ابتدا بڑھتے بڑھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک آتی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک پہ آتی ہے اس سے بڑھتے بڑھتے قرآن پاک پہ آتی ہے۔ جب قرآن پاک پہ آتی ہے تو پھر ڈائریکٹ جو ہے وہ لوگ نظریہ یہ بنا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی نعوذ باللہ اس کو بدا ہو جاتا ہے۔ بدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کریم بھی بھول جاتے ہیں، اور پھر یہ نظریہ بھی بنا لیتے ہیں لوگ، جیسے کہ لوگوں کا نظریہ ہے کہ وحی تو حضرت علی پر آنی تھی لیکن جبرائیل امین نے بھول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیج دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ابتدان جو ہے وہ پھر وساوس سے کام شروع ہوتا ہے۔ جب اس قسم کے لوگوں کے بیانات یا ایسے نظریہ رکھنے والے کے لوگوں کے اعتراضات جب سنے جاتے ہیں، جب پھر آدمی کم علم ہو، کوئی علم والا ہو تو اس کی تحقیق کرتا ہے کہ اصل بات کیا ہے اور یہ کیا بیان کر رہا ہے، اس نے کس کتاب کا کس حوالے سے بات کی ہے اور اس نے یہ کیا چوری کی ہے۔ لیکن جب عام آدمی ہوتا ہے تو اس وساوس کو جب سنتا ہے تو پھر جب ایک مسئلے کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، دین والے کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، پھر یہ وساوس جو ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں۔ اگر اس کی طرف سوچنے لگ جائے، اگر جو ہے وہ ہٹ جائے، اس کو چھوڑ دے کہ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت یا صحابہ کرام یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یا کتاب اللہ کے بارے میں کس قسم کے غلط جو ہے وہ خیالات دل کے اندر لائے جائیں۔ ہاں، اگر سوچ وچار پہ لگ گیا اور پھر یہ ہے سوال در سوال نکالتا رہا، اعتراضات پر اعتراضات کرتا رہا، تو پھر آدمی کا یہ ہوتا ہے کہ ایمان ہی سے چلا جاتا ہے، باقی تو اور جو ہے اس کے پاس کوئی چیز نہیں رہتی، اور ایمان ہی سب سے بڑا جو ہے وہ قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول